السلام علیکم ناظرین، ذرا تصور کریں آپ نے ہارڈ شپ ٹرانسفر کے لیے درخواست دی، دن گزرتے جا رہے ہیں، ویریفیکیشن کی خبریں آ رہی ہیں مگر سٹیٹس وہیں کا وہیں ہے، تو دل میں سوال اٹھنا فطری ہے کہ جب سٹیٹس چینج ہی نہیں ہوا تو ویریفیکیشن کیوں ہو رہی ہے؟ پھر یہ ویریفیکیشن آخر کس بنیاد پر کی جا رہی ہے؟ آج کی یہ ویڈیو خاص طور پر آپ ہی کے لیے ہے، کیونکہ اس میں ہم ہارڈ شپ ٹرانسفر کے پورے طریقہ کار کو سادہ اور واضح انداز میں سمجھنے کی کوشش کریں گے تاکہ آپ کی تمام تر الجھنیں دور ہو سکیں۔ ناظرین، سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہارڈ شپ ٹرانسفر کا طریقہ کار عام تبادلوں سے مختلف ہوتا ہے۔ عام ٹرانسفر میں اکثر پہلے سٹیٹس اپڈیٹ ہوتا ہے اور بعد میں باقی کارروائی مکمل کی جاتی ہے، لیکن ہارڈ شپ ٹرانسفر میں ایسا نہیں ہے۔ یہاں سب سے پہلا مرحلہ ویریفیکیشن کا ہوتا ہے اور اس کے بعد سٹیٹس اپڈیٹ کیا جاتا ہے۔ یہی وہ بنیادی نقطہ ہے جس نے سمجھنے کی وجہ سے زیادہ تر کنفیوژن پیدا ہو رہی ہے۔ اب ذرا تفصیل سے بات سمجھتے ہیں۔ جب آپ ہارڈ شپ ٹرانسفر کے لیے درخواست دیتے ہیں تو متعلقہ اتھارٹی کے پاس ہزاروں اپلیکیشنز جمع ہو جاتی ہیں۔ ان تمام اپلیکیشنز کے ساتھ مختلف قسم کے کاغذات لگے ہوتے ہیں، جیسے میڈیکل سرٹیفکیٹ، فیملی ڈسیبلٹی سے لے کر مختلف ڈاکیومنٹس یا دیگر ہارڈ شپ سے جڑے ہوئے ثبوت۔ اب یہ ممکن نہیں کہ ان سب کو آنکھ بند کر کے منظور کر لیا جائے، اس لیے سب سے پہلے ویریفیکیشن کی جاتی ہے۔ ناظرین، ویریفیکیشن اس لیے ضروری ہوتی ہے کیونکہ کئی کیسز میں کاغذات نامکمل ہوتے ہیں، کہیں کوئی ضروری دستاویز لگانا رہ جاتی ہے، کہیں فارم صحیح طریقے سے فل نہیں کیا ہوتا اور کہیں ڈاکیومنٹ میں واضح غلطیاں موجود ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ بعض کیسز میں میڈیکل سرٹیفکیٹ مشکوک ہوتا ہے یا مکمل معیار پر پورا نہیں اترتا۔ ان تمام چیزوں کو چیک کیے بغیر اگر سٹیٹس اپڈیٹ کر دیا جائے تو بعد میں بڑے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ اس لیے متعلقہ اتھارٹی ہر درخواست کی مکمل جانچ پڑتال کرتی ہے۔ یہ جانچ پڑتال محض کاغذی کارروائی نہیں ہوتی بلکہ ہر ڈاکیومنٹ کو رولز اور پالیسی کے مطابق دیکھا جاتا ہے۔ جو کیسز مکمل، درست اور قواعد کے عین مطابق ہوتے ہیں انہیں ویریفائی کر کے اگلے مرحلے کے لیے لاہور بھجوا دیا جاتا ہے، اور جن کیسز میں کمی، غلطی یا کوئی مشکوک پہلو ہوتا ہے انہیں وہی ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے۔ یہاں ایک بات خاص طور پر سمجھنے کے لیے ہے ناظرین، جب آپ کا کیس ویریفیکیشن کے مرحلے میں ہوتا ہے تو اس وقت سٹیٹس کا تبدیل ہونا ضروری نہیں ہوتا، یعنی ویریفیکیشن چلتی رہتی ہے، فائل آگے پیچھے ہوتی رہتی ہے لیکن سٹیٹس وہی رہتا ہے۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ آپ کا کیس رکا ہوا ہے یا مسترد ہو چکا ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی اپلیکیشن ابھی جانچ کے عمل سے گزر رہی ہے۔ اب آتے ہیں اگلے مرحلے کی طرف۔ جو کیسز ضلعی یا متعلقہ اتھارٹی سے ویریفائی ہو کر لاہور پہنچ جاتے ہیں وہاں ایک بار پھر ان کی جانچ پڑتال کی جاتی ہے، یعنی لاہور میں دوبارہ فائل اوپن کی جاتی ہیں، ڈاکیومنٹس دیکھے جاتے ہیں اور فائنل میرٹ تیار کیا جاتا ہے۔ اس مرحلے پر وہی کیسز اپروو ہوتے ہیں جو واقعی ہارڈ شپ کے زمرے میں آتے ہیں اور جن میں کوئی قانونی یا دستاویزات مسئلہ نہ ہو۔ ناظرین، فائنل میرٹ بننے کے بعد ہی اصل فیصلہ ہوتا ہے۔ اسی وقت اپرووڈ کیسز کا سٹیٹس چینج کیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ کافی دن تک سٹیٹس نہیں بدلتا اور پھر اچانک کئی کیسز میں سٹیٹس اپڈیٹ ہو جاتا ہے۔ یہ کوئی غلطی یا تاخیر نہیں بلکہ پورے سسٹم کا طے شدہ طریقہ ہوتا ہے۔ اب ایک اور اہم بات جس پر میں خاص طور پر آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، پریشان ہونا، افواہوں پر یقین کرنا یا غیر ضروری دباؤ لینا آپ کے کسی کام نہیں آئے گا جب تک ویریفیکیشن کا عمل مکمل نہیں ہو جاتا۔ سٹیٹس کا نہ بدلنا مکمل نارمل بات ہے، یہ سب رولز کے مطابق ہو رہا ہوتا ہے اور ہر کیس کو اس کے باری پر دیکھا جاتا ہے۔ اگر ہم اپنے ڈاکیومنٹس درست، مکمل اور اچھے طریقے سے لگائے ہیں تو انشاءاللہ آپ کا کیس ضرور فائنل لسٹ تک پہنچے گا، اور اگر کسی وجہ سے آپ کا کیس ریجیکٹ ہوتا ہے تو اس کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی واضح وجہ ہوتی ہے، جیسے ڈاکیومنٹ کمی یا پالیسی کے خلاف ہونا۔ اس لیے خود کو الزام دینے یا نظام کو کوسنے کی بجائے حقیقت کو سمجھنا زیادہ ضروری ہے۔ ناظرین، ہارڈ شپ ٹرانسفر ایک حساس معاملہ ہے کیونکہ اس کا تعلق انسانی مجبوریوں، صحت اور خاندانی مسائل سے جڑا ہوا ہوتا ہے۔ اس حساسیت کی وجہ سے حکومت اور متعلقہ محکمے اس میں زیادہ احتیاط
से काम लेते हैं। यही एहतियात कभी भी ताखीर की सूरत में नजर आती है, मगर हकीकत यही एहतियात इंसाफ की जमानत होती है। आखिर में नाजरीन, मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर अभी आपका स्टेटस चेंज नहीं हुआ तो घबराएं नहीं। ये इस बात की अलामत है कि वेरिफिकेशन का अमल जारी है। सब्र रखें, अफवाहों से बचें और सरकारी मालूमात ही पर यकीन करें। इंशाअल्लाह जो भी फैसला होगा वो कवायद और ज़वाबित के मुताबिक और मेरिट पर होगा। अगर आपको ये वीडियो मालूमाती लगी हो, अगर इससे आपकी उलझनें कम हुई हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने साथी साथी के साथ शेयर करें ताकि वो भी दुरुस्त मालूमात हासिल कर सकें। और ऐसे ही अहम और बरवक्त अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना मत भूलें ताकि हर नई वीडियो आप तक फौरन पहुंच सके। हमसे जुड़े रहिए, बाखबर रहिए और अल्लाह ताला आप सबके लिए आसानियां पैदा फरमाए। शुक्रिया।